کسی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلے پریشانی ہو تو الحمدللہ میں جواب دوں گا۔ 3 بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے اپنی زندگی میں، لیکن یہ جھوٹ نہیں جیسے میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ نہیں تھا۔ اس جھوٹ کو توریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توریہ، تا واو را یا ہے یا، توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے بات اور کہی جائے لیکن اندر مقصد کچھ اور ہو، مقصد کچھ اور ہو، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت نے اس چیز کی خوف کے خطرے کے وقت، جان کے، ایمان کے خطرے کے وقت بندہ یہ کام توریہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ویسے ہر بات پہ ایسا استعمال کر سکتا نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ 3 کون کون سے تھے؟ اگر میرے ذہن میں آگے تو پورے سنا دیتا ہوں۔ پہلا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو پاش کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو جب قوم والے، قبیلے والے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ بل فعلہم، یہ کس نے کام کیا؟ تو آپ نے فرمایا بل فعل کبیرہم، یہ کام میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو بات کیا تھی؟ ظاہری بات ہے ان کا بڑا حقیقت میں خدا ہے، اور خدا کے بعد اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو آپ نے بظاہر کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ کیا مطلب؟ ان کے بڑے نے کیا، بڑا میں ہی تھا نا، ابراہیم کہتے میں ہی تھا، اور کون تھا؟ تو کیا سمجھے قوم والے، بت پرست کیا سمجھے کہ یہ اشارہ بڑے بت کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے کیا، کیونکہ کلاڑی اس کے کندھے پہ تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا یہ جھوٹ بولا، فرمایا بل فعل کبیرہم۔ دوسری بات، جب قوم والوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ لیکن وہ بیمار نہیں تھے، تندرست تھے، ٹھیک تھے، تبھی تو آپ نے بتوں کا کلا کما کیا۔ بیرا مار آدمی کا کیسے ٹوٹے ٹوٹے کر سکتا ہے بتوں کو، اور اتنے مضبوط بنائے ہوئے ان کے بت پتھروں کے؟ تو فرمایا میں انی سقیمن، میں بیمار ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ میری بیماری ہے کہ میں اللہ کی طرف راغب ہوں، تم بتوں کی طرف راغب ہو۔ بظاہر میں بیمار نہیں، اندر سے بیمار ہوں، تم سے میں دور ہونا چاہتا ہوں، بس یہ میری بیماری ہے، اور کیا ہے؟ اور تیسرا جھوٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، وہ جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی اس کو 1 رات کے لیے اپنے پاس روک لیتا، جبرن، ڈنڈے کے زور پر روک لیتا۔ جو بھی جاتا اس سے پوچھتا تیرے ساتھ جو آنے والی عورت ہے وہ کون ہے؟ اگر بندہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، چاہے کوئی بھی بندہ ہو، ظالم جو تھے، فاسق تھے، جو کافر جو تھے، ان کا عقیدہ جو تھا، انہیں کیا پتا شریعت کیا ہے، انہیں کیا پتا طریقت کیا ہے، انہیں کیا پتا رسالت کیا ہے، انہیں کیا پتا نبوت کیا ہے، انہیں کیا پتا نبی کی آل کیا ہے اور نبی کے صحابہ کیا ہے۔ یہ تو عقل والا بندہ سمجھ سکتا ہے، بے عقلوں کی بات میں سمجھ نہیں آتی۔ بار بار آپ سمجھائیں۔ فرعون نے دیکھا سارے معاملات، ایمان نہیں لایا۔ نمرود نے آگ سے ابراہیم کو باہر نکلتا ہوا دیکھا، ایمان نہیں لایا۔ تو مولا علی کو دیکھ کے اگر نہ مانے تو بندے اس کی اپنی بدبختی ہے، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھ کے نہ مانے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ تو یہ ہم کسی کو مناتے نہیں ہیں، ہمارا کام ہے وما علینا البلاغ، بات کو آگے پہنچا دینا۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ دوسرا جھوٹ آپ نے بولا میں بیمار ہوں۔ تیسرا جھوٹ آپ نے یہ بولا، جب جا رہے تھے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا اختی، یہ میری بہن ہے۔ انا اختی، یہ میری بہن ہے۔ تھی کون؟ آپ کی بیوی۔ تھی کون؟ آپ کی بیوی۔ بہن کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے فرمایا بیوی تو ہے لیکن دینی حساب سے میری بہن بھی ہے، کیونکہ اس کا اور میرا دین ایک ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بظاہر 3 جھوٹ جنہیں توریہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو توریہ ہیں یہ شریعت کے طور پر مقابل آئے ہیں، اور ان سے اگر کوئی روگردانی کرے گا یا اپنے اوپر یہ باتیں مخمول کرے گا، اگر کوئی بندہ یہ باتیں سن کر کہے، اپنی بیوی کو گھر میں جا کر کہے تم میری بہن ہو، تو طلاق ہو جائے گی اس پر۔ اسے کون سا ایمان کا خطرہ ہے؟ اس کے سامنے کون سا ظالم جابر حکمران کھڑا ہے؟